معزز سامعین و ناظرین، یوسف کو میدان جنگ کا بادشاہ، بیت المقدس کا فاتح اور صلاح الدین بنانے والے شخص کی شخصیت کا سراپا دیکھتا ہوں تو بلا مبالغہ مجھے حقیقت میں وہ قافلہ صحابہ کا ایک مسافر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی حیا اور علی کی شجاعت عطا کی تھی۔ میرا ایمان کہتا ہے ایسا امتی ہوتا ہے جس پر امت کے پیشوا نبی کو بھی ناز ہوتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، وہ شخص عماد الدین زنگی کی گھر 17 شوال 521 ہجری بمطابق فروری 1118 عیسوی کو طلوع شمس کے وقت حلب میں سورج کے ساتھ ایک ایسا مہتاب بھی طلوع ہوا جس کا نام اس کے والد نے نور الدین رکھا۔ در حقیقت میں نور الدین محمود بن گیا۔ تاریخ نے اسے الملک العادل السلطان نور الدین محمود زنگی کے نام سے یاد کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک سپاہی سالار، ایک عالم بعمل، سنت مصطفیٰ کے پابند، ایک عادل اور منتظم حکمران تھے۔ اسلاف امت نے سلطان کو خلیفہ راشد اور سادس کے نام سے بھی یاد کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میدان جہاد میں گزاری۔ آپ کو فلسطین اور بیت المقدس آزاد کروانے کی تمنا جنون کی حد تک تھی۔ اس کے باوجود بھی سلطان کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ میدان جہاد میں بھی اللہ کی بارگاہ میں باقاعدگی کے ساتھ سر بسجود ہوتے، ساری رات دعاؤں میں گزار دیتے۔ آپ عدل و انصاف میں مشہور تھے۔ اسی لیے علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں، میں نے خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد الملک العادل نور الدین کے علاوہ کوئی اور اعلیٰ ترین سیرت کا حامل نہیں دیکھا۔ آپ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار ایک شخص نے آپ پر کسی چیز کی ملکیت کے بابت الزام عائد کر دیا۔ قاضی نے آپ کو طلب فرمایا، آپ حاضر ہو گئے، لیکن عدالت میں وہ شخص ثبوت پیش نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ مجھ پہ یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، لیکن میں پھر بھی چلا آیا تاکہ عدل قائم ہو سکے، اور اب میں یہ چیز اسی شخص کو ہبا کرتا ہوں۔ ایک بار قاضی کمال الدین کے پاس بہت سی شکایات آئیں جو اسد الدین کے بارے میں تھیں۔ اسد الدین آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ آپ کی تمام فتوحات میں اسد الدین آپ کا دست راست رہا، اور آپ کے والد حضرت عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دست راست تھا۔ قاضی نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے دارالعدل کھلی کچہری جہاں فوراً انصاف ملے کے قیام کا حکم دے دیا۔ اسد الدین تک بات پہنچی تو اس نے کہا، لگتا ہے سلطان کو میری شکایت پہنچی ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو فوراً حکم دیا کہ اگر کسی کا حق بنتا ہے تو اسے فوراً ادا کر دیا جائے۔ میری ساری جائیداد، گھر بار سب کچھ بیچنا پڑ جائے۔ اس کے ماتحت لوگوں نے کہا، ایسے تو لوگ شیر ہو جائیں گے۔ اسد الدین نے کہا، نور الدین زنگی کے سامنے دارالعدل میں کھڑا ہونے سے بہتر ہے میری ساری جائیداد بک جائے۔ مجھے جائیداد ختم کرنا آسان لگتا ہے اس سے کہ میں نور الدین زنگی کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب دارالعدل لگا تو نور الدین زنگی خود تشریف فرما ہوئے، لیکن کوئی شکایت نہیں آئی۔ جب آپ کا واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ کا شکر، میرے ساتھی پیشی سے پہلے عدل و انصاف کر دیتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ ایک رات سو رہے تھے، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نور الدین دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں حضور نے 2 اشخاص کے چہرے بھی دکھائے۔ نور الدین زنگی کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ آپ نے قاضی القضاء کو بلایا اور تعبیر پوچھی۔ قاضی صاحب نے فوراً مدینہ منورہ حاضری دے کر رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کا کہا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ چند خاص افراد کو لے کر رات کے اندھیرے میں تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ الرسول پہنچ کر سلطان نے گورنر مدینہ سے بات کی اور ان 2 افراد کی تلاش شروع ہو گئی۔
جن کے چہرے دکھلائے گئے تھے، لیکن وہ دو افراد نہ مل سکے۔ بالآخر سلطان نے ایک تدبیر سوچی اور اعلان کروایا کہ اگلے دن سلطان تمام مدینہ منورہ کے افراد میں رقم تقسیم کریں گے۔ سب افراد کو دعوت عام ہے، لہٰذا اگلے دن مدینہ کے تمام لوگ آنا شروع ہو گئے۔ سلطان زنگی رحمۃ اللہ علیہ انہیں رقم دیتے جاتے اور دیکھتے جاتے۔ جب سب لوگ واپس چلے گئے تو گورنر مدینہ نے پوچھا، کیا وہ دو شخص نہیں آئے؟ آپ نے کہا نہیں، اور اس سے پوچھا، کیا مدینہ کا کوئی رہائشی باقی بھی رہتا ہے؟ گورنر نے عرض کی، سلطان دو درویش ہیں، انہیں دولت سے لگاؤ نہیں، وہ اپنی جھونپڑی میں ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ ان کی طرف چلو۔ جب سلطان ان کی جھونپڑی میں پہنچے تو وہ دونوں ذکر کر رہے تھے۔ سلطان ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئے اور فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی دونوں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا، اور ان کے چہرے بھی دکھلائے تھے۔ سلطان نے ان سے تفتیش شروع کر دی۔ جب ان کی جھونپڑی کی تلاشی لی گئی تو وہاں ایک سرنگ نظر آئی جو قبر رسول تک جا رہی تھی۔ ان دونوں نے اقرار کر لیا کہ وہ صلیبیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں اور ان کا مقصد جسم نبی نکالنا تھا۔ سلطان نے فوراً ان دونوں کے سر قلم کر دیے اور قبر نبوی کے ارد گرد سیسا پگھلائی دیوار بنا دی تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کر سکے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین فتح کروانے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے اور حلب کے ارد گرد کے مقام پر آپ کی فوج نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آپ کو خبر ملی کہ دمشق میں زلزلہ آیا ہے۔ آپ نے فوراً مصر کی طرف قاصد روانہ کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو حکم دیا کہ وہ فوراً آ کر فوج کی کمان سنبھالیں اور پیش قدمی کریں، اور خود دمشق روانہ ہو گئے۔ آپ نے بیت المقدس میں رکھنے کے لیے ممبر بھی بنوا لیا تھا، اور بعد میں آپ کے شاگرد خاص میدان جہاد کے شہنشاہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کروا کے وہاں رکھوایا۔ جب آپ دمشق واپس گئے تو عوام کی فلاح و بہبود میں مشغول ہو گئے، جن کے گھر تباہ ہوئے تھے، جن کی زمینیں تباہ ہوئی تھیں۔ سلطان خود ایک ایک کے پاس جاتے، اس کی مشکلات کو حل کرتے۔ صلیبی آپ کو میدان جنگ میں شکست نہ دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک گروہ کو ہائر کیا جو حسن بن صبا جس کا سربراہ تھا۔ حسن بن صبا کی فدائیوں نے آپ پر کہیں حملے کیے، لیکن وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ دمشق کے ان حالات میں فدائیوں کے پاس اچھا موقع تھا۔ اس دوران سلطان کو اپنے کھانے کی بالکل فکر نہ ہوتی تھی۔ جہاں ہوتے وہاں جو میسر آتا تھوڑا بہت تناول فرما لیتے۔ آپ چونکہ خود سب کام کر رہے تھے اور کروا رہے تھے تو ان حالات میں مکمل سیکورٹی بھی ناممکن تھی۔ فدائیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، آپ کے کھانے میں حشیش ملا دی، جس کی وجہ سے آپ کے گلے کے مرض میں مبتلا ہوئے، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ 3-4 روز بعد بارگاہ وقت کا فقیہ، محدث، حافظ محمد مصطفیٰ کے یہ مقبول عاشق، عباد اللہ کا حقیقی مصداق، صداقت ابوبکر کا وارث، عدالت عمر کا پیکر، حیا عثمان کا مصداق، شجاعت علی کا نشان، قافلہ صحابہ کا ایک راہی، 9 لاکھ صلیبیوں کو میدان جنگ میں ناکوں چبوانے والا یہ مرد مجاہد، میدان جنگ کا شہنشاہ، سلطنت اسلامیہ کا امام و خلیفہ، صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ کی تربیت دینے والا یہ عظیم مہتاب امت، صرف 48 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہوں، لیکن اللہ نے انہیں بستر پر وفات دی۔ آج بیت المقدس، فلسطین، شام، دمشق، حلب اور ساری امت مسلمہ نور الدین زنگی کو ترس رہی ہے۔ آج بیت المقدس پکارتا ہے کہ کاش وقت پھر لوٹ آئے جب اسلام سرحدوں کی قید سے آزاد ہو جائے، جب مسلمان صلیبی بادشاہوں کا شکار کرنے لگیں۔ کاش بیت المقدس مسلمانوں کا ہو جائے، کاش مسلمان مائیں ایک بار پھر سے محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی کو جہنم دینے لگیں۔
کاش کہ اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے کہ صلیب ایک بار پھر خطرے میں پڑ جائے، قبلہ اول آزاد ہو جائے، اللہ آزاد بیت المقدس میں سجدہ کرنے کی خواہش پوری فرما دے۔ کاش کوئی اٹھے جو اسلام کو سرحدوں کی قید سے آزاد کروا دے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب اسی پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی واقعے کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔